خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر باپ اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دیتا ہے، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا کاروبار شروع کر کے جاؤں میرے بعد ان کے لیے آسانی ہو۔ اگر باپ خود ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کرائے پر نہ رہے، جیسا بھی ہو سکے جس طرح سے بھی ہو سکے میں کوشش کر کے ان کے لیے اپنا گھر ان کو بنا کر دے جاؤں کہ جس طرح میں نے مشکل میں وقت گزارا ہے میری اولاد ایسے وقت نہ گزارے۔ جس طرح میں نے مزدوری میں وقت گزار دیا، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی اعلیٰ عہدہ منصب یا کوئی اعلیٰ نوکری ملازمت میں حاصل نہیں کر سکا، وہی ان پڑھ باپ کوشش کرتا ہے کہ میری اولاد زیادہ سے زیادہ پڑھ لکھ جائے، ان کے لیے مستقبل میں آسانیاں ہو جائیں۔ تو ہر باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ بہتر سے بہتر عمل کر کے جائے اور اپنی اولاد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مال دنیاوی اسباب چھوڑ کر جائے، اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی والے معاملات پیدا کر کے اس دنیا سے جائے کہ جو مشقتیں اس باپ نے برداشت کی ہیں، ہر باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری آنے والی نسل، میری آنے والی جو اولاد ہے جب یہ جوان ہوگی اس مقام پر پہنچے گی، اس کو یہ تکلیفیں برداشت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر باپ اپنی اولاد کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن کسی باپ نے اپنی اولاد کے لیے اس کو اچھا ادب سکھانے، اچھی تربیت کرنے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اولاد کی اچھی تربیت کر دی، اس سے بہتر کوئی بندہ اپنی اولاد کے لیے بہتر نہیں کر سکتا۔ تو ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں، جو بزرگ ہیں، ماشاءاللہ پہلے تو بزرگوں کی عادت اور پہلے تو لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا تھا، ان کی طبیعت میں ذرا سختی بھی ہوتی تھی اور اولاد کی تربیت کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کا اس میں نرمی کو گنجائش نہیں دیتے تھے۔ آج کا دور ذرا تھوڑا سخت دور آ گیا ہے اور اولاد اس کو سنبھالنا، اس کی تربیت کرنا یہ بڑا پہلے کے بنسبت بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آزاد ماحول ہے، آزاد ذہن ہے اور اس طرح کا ماحول، اس طرح کی نہ تربیت رہی ہے اور نہ اس طرح کا ماحول رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا والد اپنی اولاد کے لیے جو چیز سب سے بہتر کر سکتا ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اور بھی صحابہ ہیں، اعلیٰ مقام والے ہیں، اعلیٰ علم والے ہیں، عمل والے ہیں، لیکن تربیت میں جو تربیت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے حاصل کی وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مربی نہیں ہے، تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بچپن سے لے کر جوانی تک حضور کی تربیت میں رہے، ان سے بہتر کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کی تربیت اچھی نہیں ہے، باقی بھی اعلیٰ تربیت کے حامل تھے اور پھر ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حاصل رہی ہے۔ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مومن ہیں، تقریباً 23 سال حضور کی تربیت میں رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال اسلام لائے اور آپ سمجھ لیں کہ 17 سال حضور کی تربیت میں رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مسلمان ہیں، آپ سمجھ لیں تقریباً 22 سے 23 سال وہ بھی حضور کی تربیت میں رہے ہیں۔ اور یہ جو زمانہ اظہار نبوت کا، اعلان نبوت کا ہے، اس میں بھی اور اس سے پہلے بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 10 سال اور 23 سال ملائیں تو 33 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی تربیت میں رہے۔ تو جن کو حضور کی تربیت حاصل اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے پھر اپنے بچوں کی جو تربیت کی
اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت فرمائی، تو اس سے بہتر زمانے میں کائنات میں کسی اور کی تربیت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر اسی خاندان نبوت میں، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت پائی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل قریب والا زمانہ، جبکہ حضور کا گھر بھی موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تربیت بھی ان کے والدین کی تربیت میں شامل ہے، تو کس پاک تربیت کے حامل وہ لوگ ہوں گے۔ اور